from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں 4-5 اہم خبریں ہیں. اب ان کو کس ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کو طے کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ وہ خبریں کیا ہیں. خبر یہ ہے کہ فواد چودھری، جن کا نام میں نے اب جھاپڑ چودھری رکھ دیا ہے، انہوں نے ایک شریف وکیل شعیب شاہین کو تھپڑ مار کر لٹا دیا. اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض خان کے متعلق منفی اور جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، گڑ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. پیپل دے لو گوسپ. آپ سنائیے ساری رات. ہماری تو ٹریننگ ہے نا سوسائٹی میں لوگوں کی کہ ساری رات صاحبوں قصے سنائیے لمبے لمبے، اور فسانہ سناؤ، فسانے بہت ہیں. اچھا، اس کے بعد تیسری خبر ہے کہ رمضان کے بعد ملک گیر بڑے پیمانے پر بہت بڑا الائنس بنا کر عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ تحریک چلائی جائے، اور انہوں نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ مہارنگ بلوچ جو ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے. دیکھیے، اگر مہارنگ بلوچ لیڈ کرے، اس کے پیچھے پنجابی، سندھی، پٹھان، اردو، گلگتی یہ سب موجود ہوں، اب وہ مارچ کریں، ہم اس سے کہیں کہ آؤ بہن تم لیڈ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں، تو کیا منظر ہوگا. اگر ہم بلوچوں کو ان کے حقوق دلوانے میں کامیاب ہو جائیں نا، تو یقین کیجئے یہ ملک بچ جائے گا. نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا، یہ ملک سنور جائے گا اگر ہمارے ذہن اس ترتیب سے کام شروع کریں. کیا ہو، سب سے چھوٹے، سب سے کم تعداد میں جو لوگ ہیں ہمارے وہاں وہ بلوچی ہیں ہمارے بھائی. ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آؤ بہن تم لیڈ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا، لیڈ کس کے خلاف کر رہے ہیں اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیجئے. اچھا، دوسری ساری خبریں میرے نزدیک اتنی اہم نہیں ہیں، تو میں اس خبر سے پہلے لیتا ہوں تاکہ ٹائم کم ہو تو وہاں کم ہو جائے، یہاں کم نہ ہو. دیکھیے، ہماری جنگ جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ ہے، ان چند جرنیلوں کے خلاف ہے جو ایجنسیز کو استعمال کر کے لوگوں کو اغوا کرواتے ہیں، ظلم و تشدد کرواتے ہیں اپنے آپ کو اقتدار میں قابض رکھنے کے لیے. ہماری جنگ فوج کے ساتھ نہیں ہے. فوج کی ہمیں ضرورت ہے، فوج ہماری ہے. کیا اچھی بات کی عمران خان نے، عوام بھی میرے، لوگ بھی میرے، فوج بھی میری ہے. فوج کے خلاف دل میں نفرت نہیں بٹھانی چاہیے. ہاں، جو جرنیل زیادتی کر رہے ہیں اور 70 سال سے ایک خاص گروپ ہے، یہ ایک سوچ، مائنڈ سیٹ ہے، ان کو اٹھا کے وہاں سے پھینکنا ہے کہ یہ سمجھیں کہ ان کا کام کیا ہے اور یہ کام کیا انجام دے رہے ہیں. دیکھو، میں اکثر اپنے بلوچ بھائیوں سے کہتا ہوں تم نے مزدوروں کو اتار کے مار دیا کہ وہ پنجابی تھے. یار انہوں نے تو تمہارا حق نہیں مارا. یقین کرو جتنی محروم ایک بھوکا آدمی جتنا بھوکا بلوچستان میں ہے، اتنا ہی بھوکا ایک پنجابی بھی ہوتا ہے. اس کو بھی ویسے ہی بھوک لگتی ہے، ایک پنجابی کو بھی اس کے پیٹ میں بھی ویسے ہی پرابلم ہوتی ہے جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. ایک سندھی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ایک پٹھان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ایک اردو اسپیکنگ کے ساتھ بھی. جو بھوکا ہے وہ بھوکا ہے. یہ جو تصادم انہوں نے کرا رکھا ہے کہ پنجابی یا فوج یا فلاں یا فلاں، یہ غلط ہے. یہ بالکل اصل مسئلے سے آپ کی توجہ ہٹا دیتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ وہ سوچ کے جرنیل، بیوروکریسی اور پولیٹیشین ہیں، کرپٹ نون لیگ، پی پی پی، ان کی ہائی کمان جو اربوں خربوں روپے لوٹ کے لے گئی ہے. ہمیں ٹارگٹ ان کو کرنا ہے، نہ کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑی ٹارگٹ کرنا ہے. جو تم ہو وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تم ہو.
ہمارے تو مسائل ایک ہیں، زبان الگ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ایک ہے. اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو پہلے اپنا یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا. کہ یہ کہنا پنجاب کو چاہیے سب سے پہلے جا کے مہارنگ بلوچ کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ ہم ہیں تمہارے ساتھ. ابھی ہوا تھا پنڈی اسلام آباد میں، جب یہ بہنیں آئی تھیں بلوچستان سے، تو پنڈی کے لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ گھر سے کھانا پکا کے لا کے پانی لے کے آئے تھے، اور بیوروکریسی نے کیا ثبوت دیا تھا؟ انہوں نے ان پہ ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈا پانی پھینکا تھا. تو یہ واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ عوام کی سوچ کیا ہے اور یہ جو اشرافیہ ہے اس کی سوچ کیا ہے. ہماری جنگ ان سے ہونی چاہیے. یقین کیجئے کہ اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو ان کے پیارے مل جائیں، ان کو ان کا حق مل جائے، جو ان کا حق ہے اس منرلز پر، اس خزانے پر. پہلا حق ان کا، دوسرا حق ان کا، تیسرا حق ان کا، پھر چوتھا حق سب کا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس سے پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گا. اچھا صاحب، اب آئیے شیر افضل خان مروت جو ہیں وہ عمران ریاض خان جو ہمارے مایہ ناز صحافی ہیں ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. اچھا، یہ الزام تراشی جو ہوتی ہے یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو اپنے عیب چھپانے ہوتے ہیں، اسی لیے الزام تراشی کرتا ہے نا. اچھا، یہ بلیم شفٹ کرنے والا یہ ایک میکنزم، ڈیفنس میکنزم ہے، ایک طریقے سے ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ ہر وقت ہر جگہ کام نہیں آتا. ہر صورتحال کو دیکھ کے آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. انہوں نے یہ کام شروع کر لیا، سب سے پہلے آگے کس سے اردو میں آج کل کہتے ہیں پنگا لے لیا، وہ بہت ہی اسٹرانگ آدمی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ صرف اس وجہ سے اسٹرانگ نہیں ہے عمران ریاض خان کہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. وہ اس لیے اسٹرانگ ہے کہ 24 کروڑ عوام اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کافی ہیں. اس کو خود کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے وہ قربانی دی ہے جو تاریخ میں لکھی جائے گی. اچھا دیکھیے، اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو ڈیفائن کرنا چاہیں نا تو آپ خود ڈیفائن ہو جاتے ہیں. کسی پہ الزام لگانا چاہیں تو آپ کے عیب کھل جاتے ہیں، آپ کے عیب سامنے آ جاتے ہیں. انہوں نے کیا الزام لگایا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، پہلا الزام ذرا ملاحظہ کیجئے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک خود ساختہ لیڈر ہے، وہ جرنلسٹ ہے، اس نے ISI والوں سے کہا کہ تم مجھے کہیں چھپا دو، میں لیڈر بن جاؤں گا. اور ISI والوں نے کہا آؤ ادھر آؤ، ہم تمہیں ادھر چھپا دیں، تو مجھے کہیں چھپا دے، میں تجھے کہیں چھپا دوں. یہ انہوں نے وہ گیم سمجھا ہے. یعنی وہ ISI سے جا کے کہہ رہا ہے تو مجھے کہیں چھپا دے، میں تجھے کہیں چھپا دوں. دیکھیے، یہ ایسی بدماشیاں اب تھوڑی چلتی ہیں، یہ دور تو لگ چکا ہے. ہمیں یہ یاد ہے، پوری قوم کو یہ یاد ہے کہ جب انہوں نے عمران ریاض خان کو اغوا کیا تھا تو اس وقت وہ کیسا دکھتا تھا، اور جب 5 ماہ کے ظلم و ستم سہنے کے بعد وہ آیا ہے تو ایسا لگا تھا کہ چند مہینوں میں ایک نوجوان بوڑھا ہو گیا، جیسے کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہو. وہ اتنا نحیف تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. اس نے جو ظلم و ستم سہ لیے سچ بولنے کے لیے. کس نے کہا تھا کہ سچ بولو، ان لمحوں میں بھی سچ بولو جب خوف کے مارے تمہاری آواز اور قدم کانپنے لگیں، لیکن اس وقت بھی سچ بولنا. اور امام علیہ السلام نے کہا تھا سچ کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے، سچ کے لیے، سچ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. یہ قربانی اس نے دی ہے.
اس کے ماں باپ کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے بھائیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے بھائیوں کے کچھ بزنسز ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے، اس کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ خاموش، اپنا کام سے کام، گیو اپ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں گیو اپ نہیں کروں گا. وہ کس مشکلوں سے پہنچا ہے باہر، میں یہاں کیوں بتاؤں، آپ ویڈیوز جا کے خود دیکھ لیجیے. ان کا کیا کردار رہا ہے. جب وہ ظلم و ستم سہ رہا تھا تو یہ گرمی کے موسم میں 3 پیس سوٹ پہن کر وائس رائے بنے لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے. ان کی قسمت اس وقت چمک رہی تھی عمران خان کے مہیا کیے ہوئے پلیٹ فارم کی وجہ سے. کیا لوگ تمہاری وجہ سے آئے تھے؟ اگر تمہارے پیچھے عمران خان اور اس کی پارٹی نہ ہوتی تو تمہیں یہ مقام ملتا؟ سچائی سے بتاؤ، دیانتداری سے بتاؤ. آج تم اسی کے خلاف زہر اگلو گے، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. اچھا پھر دیکھیے، یہ سعودی عرب کے خلاف بیان دے کے کہ عمران خان تصادم ہو جائے ایم بی ایس سے، وہ عمران خان نے کہا تھا دو، وہ عمران ریاض خان نے کہا تھا دو، وہ عوام نے کہا تھا دو، تو پھر کس نے کہا تھا؟ اب یہ جواب تم دو، اب یہ جواب تم دو کہ کس کے کہنے پہ تم نے یہ بیان دیا تھا. اب یہ بھی فرمائیے، ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ عمران خان کا ہینڈل ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان میں لایا جائے اور سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کا اس کو کمزور، اس کو سلو کیا جائے، یہ مسئلے پیدا کرتا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ایک دفاع کی جو سب سے بڑا ہتھیار اس وقت عمران خان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ سارے میڈیا پہ اس کی تصویر تک دکھانے پہ پابندی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا، اس کا ٹویٹر ہینڈل. اس کو تم چاہتے تھے کہ واپس پاکستان میں لایا جائے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے، دبا دیا جائے. یہ دوستی تھی یا دشمنی تھی؟ یہ فیصلہ عوام کر رہی ہے، عوام تمہیں پہچانتی ہے. ابھی تم نے کیا کیا؟ جا کے اسٹیج پہ وہ بیرسٹر صاحب جب تقریر کر رہے تھے، جو سینئر آدمی ہیں ان کی تقریر کے دوران اٹھ کے نعرے لگوانے لگے تاکہ ان کی کوئی بات ہی نہ سن سکے. یہ کس نے کہا تھا تم سے؟ عمران ریاض نے کہا تھا کہ ایسا کرو. دیکھیے، یہ اپنی غلطیوں، اپنی باولی طبیعت کی سزا خود بھگتیں گے. اس کو شفٹ نہیں کریے عمران ریاض خان کی طرف. آپ اپنی طبیعت پہ کنٹرول حاصل کیجئے، اپنے خیالات پہ کنٹرول حاصل کیجئے، اپنی نیت کو خود سمجھیے، خود اپنی جزا و سزا کا حساب کتاب کیجئے. اپنی ناکامیاں، اپنی غلطیاں جو مسلسل تم کرتے آ رہے ہو، اس کی سزا عمران ریاض خان بھگتے گا، پی ٹی آئی بھگتے؟ کیوں بھگتے گی؟ اور کس کے سامنے؟ عوام جو ایک ایک چیز جانتی ہے اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. اچھا صاحب، اب آئیے جھاپڑ چودھری نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، فواد چودھری نے، وہ آشن کا نام ہے جھاپڑ تھپڑ چودھری یا جھاپڑ چودھری. یہ تیسری واردات ہے غالباً ان کی. اس سے پہلے وہ سمیع ابراہیم کو اور مبشر لقمان کے ساتھ بھی یہ بدتمیزی کر چکے ہیں. اب آج دیکھیے انہوں نے کیا حرکت کی، اور پھر فوری طور پر شعیب شاہین کے دوستوں نے، بھائیوں گارڈ نے ان کو اتنا کوٹا کہ پھر ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. تو یہ شرمندگی کی بات ہے کہ یار یہ سیاست میں ٹالرنس ہونی چاہیے. کوئی ذرا اختلافات تو دیکھیں ہوتے رہیں گے، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف رائے تو ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی تکلیف دہ چیز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کو اٹھ کر فزیکل ہو جائیں اس کے ساتھ. وہ تو ان کی بیگم نے بچا لی، اچھی بیوی ہیں ان کی، انہوں نے بچا لیا، ورنہ اور زیادہ کوٹے جاتے. اچھا، یہ بھی ایک ایسا کردار ہے جو زبردستی سیاست میں رہ رہے ہیں. ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ کب دفنائے جائیں گے یہ پتہ نہیں ہے. جس روز یہ بھاگے تھے، سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے تھے یہ، سب سے پہلے.
ہیں، اور پھر ایکٹنگ کی، اداسی کی، اور جیسے میرے محبوب قیامت ہوگی، وہ آج میں تم سے بچھڑ گیا، یہ سب ڈرامہ انہوں نے کیا. اچھا، لوگوں کی کچھ ہمدردی آئی. اس کے بعد ان کی بھی یہ ساری کوششیں کہ عمران خان کا ٹویٹر جو ہے وہ یہاں پہ لائیے اور یہ سوشل میڈیا اس کو چپ کرا دیں تھوڑے عرصے کے لیے، یہ سب آئی ایس آئی کی لائن ہے. یہ پڑھنا کوئی مشکل کام اب نہیں رہا ہے کہ کون کس کے الفاظ بول رہا ہے، سب سمجھ میں جاتے ہیں لوگ. تو یہ صاحب جو ہیں بس یہ ایسے ہی رہ گئے، ان پہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں، افسوس کا پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کی، خود رو پودے ہیں، سب خود بخود اگائے ہیں. اور ٹریننگ سے مطلب کوئی ایسا نہیں کہ جیسے وہ کوئی کھیلنے کی یا لڑائی کی ٹریننگ ہو، ذہنی تھوڑی سی وہ کی جاتی ہے، پالش کی جاتی ہے کہ بھائی اپنے نظریے پہ کیسے قائم رہنا ہے، اختلافات کو کیسے لینا ہے، سوالات کا جوابات کیسے دینا ہے، کس کی پوزیشن سینئر ہے کون جونیئر ہے، کیسے کوآرڈینیٹ کر کے کام کرنا ہے. کوئی یہاں کوئی بھی اس قسم کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. ایک دفعہ ہم نے اور ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پوری ایک بڑی اچھی تیاری کر کے ایک پی ٹی آئی کی ایک رہنما ان کو بتائی تھی. انہوں نے تعریف کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو ہم نے کہا یہ پیسے بھی ہم لگائیں، ٹائم بھی ہم لگائیں، اور پھر ہم ان کے پیچھے پڑے. نہیں، یہ نہیں ہوگا بھائی، اتنا نہیں ہے. اچھا خیر، اب آئیے آگے بڑھیے. اچھا صاحب، یہ مریم نواز اور عاصم منیر صاحب کی تصاویر کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ان تصاویر کو دیکھیے. اچھا صاحب، یہ تصاویر دیکھی آپ نے؟ اچھا دیکھیے، ہمارے وہاں ایک تو بات یہ بھی سچ ہے کہ ہر وقت لوگ جو ہے وہ منفی انداز سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا، جب آپ منفی ذہن کے مالک ہو کے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز منفی انداز میں ظاہر ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں کہ یہ میری بیٹی کی طرح ہیں، دیکھو کتنا اچھا یہ اپنے آپ کو رکھتی ہیں اور کتنا اچھا ہے یہ بولتی ہیں. یہ وجہ اس انداز سے سوچ سکتے ہیں آپ. اچھا، میجورٹی اس انداز سے نہیں سوچ رہی جو کمنٹس آ رہے ہیں ہر طرف سے. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، دو ایک اہم پوائنٹس ہیں، ان کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مریم ایک دفعہ بولی تھیں کہ اقتدار میں پاور ہاؤسز کو خوش رکھ کے کیسے آیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی آتا ہے یہ طریقہ. ان کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے، انہیں بھی آتا ہے یہ طریقہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان کی ایک تصویر ابھی پچھلے دنوں بڑی وائرل ہوئی تھی کہ وہ عرب شیخ آئے تو ان سے دونوں ہاتھ ملا کر چہرے کے جو ایکسپریشن جو تھے. دیکھیے، آج کے دور میں لوگ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے سمجھ جاتے ہیں. وہ آپ کی تعلیم، آپ کا علم، آپ کا بیک گراؤنڈ سب سمجھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈونٹ ٹیل می اینی تھنگ اباؤٹ یور سیلف، آئی نو ویئر یو آر کمنگ فرام اینڈ ہو آر یو. ہمیں سب پتہ ہے. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو چھپانا. اچھا، اب وہ اس تصویر سے معاملہ رفع دفع ہوا تو اب یہ جو آئے تھے ٹرکی کے صدر، تو ان کے ساتھ ذرا دیکھیے، وہ جو ہے وہ پیچھے گاڑی میں ایک دم بیٹھ گئی ایسے جا کے. وہاں پہلے دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی. یہ پروٹوکول کے خلاف باتیں ہیں. اتنی مطلب کیا کہے، کیسے سمجھائے ان کو کہ تمہیں ایک تو تم جعلی طریقے سے آئی ہو، غلط طریقے سے آئی ہو، لیکن اب آ گئی ہو تو چلو، لیکن ذرا تمیز سے، تہذیب سے وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، تم اس میں گھس گئی. بس ان کی وہ چاہیے، قربت چاہیے حکمرانوں کی. یہ ان تینوں میں ہے، باپ میں، چچا میں، ان میں، کہ زیادہ سے زیادہ تعلقات جو ہیں ان کو وسیع کیا جائے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر شہید کو کبھی آپ نے دیکھا، کبھی کوئی قصہ ایسا سنا؟ بے نظیر سے کبھی آپ نے ایسی کوئی حرکت منسوب نہیں کر سکتے آپ. اب بے نظیر کا میں ان سے کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، ان کا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. وہ ایک
بڑا پڑھی لکھی خاتون، بڑی مطلب اسکالرلی اس کی سوچ تھی، اور اس نے کم سے کم ایک چیز تو سکھا دی اس قوم کو، اس قوم کی عورتوں کو، کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بھئی ہم سے ذرا دور رہو، ہم اس سوچ کے ہیں۔ انہوں نے دوپٹہ پہننا تو سیکھ لیا، اچھی بات کی ہے یہ بہت انہوں نے، لیکن اس کی طرح کا کردار، اس کی طرح کے پڑھنے کی عادت ڈالتی ان سب چیزوں کی، یہ کچھ نہیں کیا۔ تو صرف دوپٹہ بے نظیر کی طرح پہن کے تو آپ وہ نہیں کریں گی، اور دن رات میک اپ، دن رات میک اپ۔ بتائیے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ میک اپ کرتے رہیں دن رات؟ اب آئی ہیں یہاں پہ تو وہ ہرے رنگ کا سوٹ، ہرے رنگ کے شوز، ہرے رنگ کی جیولری، یہ فیشن شو ہو رہا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا سلسلہ کر رہی ہیں آپ؟ یہ ایک ناخواندہ ذہن جو ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کی یہ سجاوٹ وہ کرتی ہیں خواتین۔ کبھی بھی پڑھی لکھی خواتین آپ دیکھیں وہ ہمیشہ سادہ ہوں گی، وہ اس طرح سے نہیں کہ فیشن میں گندھی ہوئی ہیں چلی آ رہی ہیں۔ کون سے ارمان پورے کر رہی ہو اس قوم کے خرچے پہ؟ کام کرو۔ اچھا، ان کے حق میں دعا کیجیے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، دیکھیے جب تک پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ عوام کے مسائل کو اور حقیقت کو اس جگہ سے کھڑے ہو کے نہیں دیکھیں گے جس جگہ سے عوام دیکھ رہی ہے، اس وقت تک ان کا ذہن نہیں بدلے گا۔ اور جب تک ان کا ذہن نہیں بدلے گا، یہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اور غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک ان کے ذہن میں یہ ہے نا کہ ہم محافظ ہیں، ارے آپ محافظ ہیں، جتنے ڈاکے آپ نے ڈالے ہیں، حمود الرحمن کمیشن جو ہے وہ تو روز پڑھنی چاہیے اور پڑھانی چاہیے پوری قوم کو۔ اصل میں آپ یہ ہیں، آج جو پنجاب میں ظلم کر رہے ہیں اس کی بھی ایک دستاویز بنائیں اور روز پڑھا کریں اور سنایا کریں۔ آپ یہ ہیں، آپ نے یہ فائدہ پہنچایا اور یہ نقصانات پہنچائے ہیں۔ اس زاویے سے جب تک یہ نہیں دیکھیں گے جس زاویے سے قوم دیکھ رہی ہے، جب تک یہ نہیں بدلیں گے، اب ان سے زبردستی جان چھڑانی پڑے گی آپ کو۔ دیکھیے ان کو بتائیے کہ یہ جو سوچ ہے آپ کی، یہ ایک زاویہ ہے جو آپ نے اپنے لیے قائم کیا ہے، عوام نے نہیں قائم کیا ہے۔ کوئی دنیا کے کامیابی کے اور حکومت کرنے کے چلانے کے اصول ہوتے ہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سارے آپ کے سینے میں جو گرج ہوتی ہے، جو نفرت ہے، جو حماقتیں ہیں، جو پیسے کے طرف رجحان ہوتا ہے، پلاٹس اور بزنسز کی طرف، ریل اسٹیٹ بزنس، یہ سب آپ کا کرنا کیا دھرا ہے، آپ کر رہے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ اس کو منظور بھی کر لیا جائے۔ قوم نے منظور کیا 70 سال تک، اب قوم منظور نہیں کرے گی۔ دیکھیے جب پرامن طریقے سے چینج نہیں آئے تو پھر تشدد کے ذریعے خون بہا کے چینج آتی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ ان کا ذہن جو ہے وہ بن چکا ہے، اور یہ کیسے اس کو بدلا جائے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے دولہ شاہ کے چوہے ہیں نا، ان کا ذہن بند ہو جاتا ہے، ایک اس میں بند کر دیتے ہو اتنا سا رہ جاتا ہے۔ ان کی ٹریننگ کر کر کے ان کا ذہن اتنا سا رہ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں فوگ آ گیا، پھپھوندی لگ گئی، یا وہ لحاف جو ہماری نانی کہتی تھی کہ جب دھوپ پڑے سردیوں میں نکالو باہر لے آ کے لٹکاؤ چھت میں تاکہ اس کی پھپھوندی دور ہو۔ وہ سسٹم تو ان کے دماغ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پتہ ہے کہ ان کے ذہن کو پھپھوندی لگ گئی ہے منفی سوچوں کی، اور قابض رہنے کی، اور آگے حکم چلانے کی، کہ جس کو ہم چاہیں گے وزیر اعظم بنائیں گے، جب چاہیں گے نکال دیں گے۔ اچھا یہ بھی منظور اگر اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہو۔ ارے ہر لمحے قوم ٹوٹتی جا رہی ہے، بکھرتی جا رہی ہے، غربت میں گہری ہو رہی ہے، پوری دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، تم ہمیں کہاں پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ دیکھیں مودی آئے یہاں پہ، کیسا ان کا استقبال ہو رہا ہے، کیا کیا ان سے معاہدے ہو رہے ہیں۔